اور ہمیشہ یہی بات یاد رکھیں، دنیا اور دین میں تقابل ہو تو ہم نے دنیا کو پیچھے پھینکنا ہے، دین کو آگے کرنا ہے۔ اور دین آگے ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر دین پیچھے کر دیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ ہم سب کے لیے مبارک کرے، اور رمضان کی رحمت، رمضان کی برکت، رمضان کی مغفرت، اور رمضان میں دل نرم ہوتا ہے، عمل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ رمضان کے اعمال، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، روزے کی بھی توفیق دے، نمازوں کی بھی توفیق دے، تراویح کی بھی توفیق دے، اللہ ہمیں تہجد کی بھی توفیق دے، اللہ ہمیں شب قدر ڈھونڈنے کی بھی توفیق دے، اور شب قدر کی عبادت نصیب بھی کرے، اور اعتکاف کی بھی توفیق دے۔ لیڈیز بھی گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، ایک چھوٹا کمرہ ڈیزگنیٹ کر دیں اور اس میں بیٹھ جائیں، اور گھر میں بچیوں سے کہہ دیں کہ کھانا پکا کے مجھے یہاں دے دینا، ان کو تو زیادہ آرام ہے ان کے اعتکاف میں۔ مردوں کے لیے اعتکاف زیادہ تکلیف دہ ہے، عورتوں کے لیے تو اعتکاف زیادہ آسان ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھ جائیں، شب قدر کی تلاش کریں، اللہ ہم سب کو شب قدر کی عبادت نصیب کرے۔ یہ کام کرنے کے ہیں، زکوٰۃ برابر کیلکولیٹ کر کے نکالیں، یہاں سے گھر جا کر فوراً اپنی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کر لیں۔ اگر لیڈیز جاب کرتی ہیں، ان کے پاس سیونگز ہیں، تو سیونگز پر زکوٰۃ ہے، جو ایکسپینس ہو گیا ہے اس پر نہیں ہے، تو اپنے سیونگز پر زکوٰۃ دیں، اور سونے کے اوپر زکوٰۃ دیں، چاندی کے اوپر زکوٰۃ دیں، اور یہ زکوٰۃ برابر نکالیں۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ ہمارا پیسہ نہیں ہے، غریب کا پیسہ ہے، وہ حق کس کا ہے؟ غریب کا ہے۔ اگر آپ کے اوپر مثال کے طور پر ایگزامپل 25,000 زکوٰۃ آپ کے اوپر ڈیو ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ کو اور آپ کے اللہ کو ہی پتہ ہے، آپ نے وہ 25,000 زکوٰۃ نہیں دی، وہ پیسہ آپ کے پیسے میں مکس ہو گیا، وہ پیسہ کس کا ہے؟ غریب کا ہے، وہ آپ نے لے لیا، آپ کے پیسے میں مکس ہو گیا، تو فرمایا ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا اہلکتہ، زکوٰۃ جس مال میں مکس ہوگی اس مال کو ڈسٹروائے کر دے، اس پہ آفت آ جائے گی، ہلاکت آ جائے گی، وہ مال برباد ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ آفت کہاں سے آئی، یہ مصیبت کہاں سے آئی، میرے گھر میں یہ پرابلم کہاں سے آئی، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا، میرے گھر میں آگ کیوں لگ گئی، میری بزنس میں آگ کیوں لگ گئی، میری اس میں یہ کیوں ہو گیا، ارے بھائی تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، اس کی یہ مصیبت آئی ہے۔ کسی اور کو پن پوائنٹ مت کرنا، اللہ پاک بعض مرتبہ امتحان کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ پوری نکالی تھی پھر بھی ایسا ہوا، امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو پن پوائنٹ مت کرنا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے پہ کچھ آئے تو میں سوچوں گے ویئر ڈڈ آئی گو رانگ، میں نے کیا غلط کیا، میرا کوئی گناہ ہے اس کی یہ سزا ملی ہے مجھ کو، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تو اس کا دھیان رکھیں، زکوٰۃ برابر نکالیں، زکوٰۃ برابر نکالیں، زکوٰۃ برابر نکالیں۔ مسئلہ پوچھ لیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ بھئی اس کا کیا ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، مسائل سیکھ لیں زکوٰۃ کے۔ صرف جو سرپلس ہو، زائد ہو، ایڈیشنل ہو، اسی پر دینا ہے، جو آپ نے یوز کر لیا ہے، جو استعمال کی چیزیں ہیں اس پر نہیں ہے زکوٰۃ۔ اگر آپ کے پاس دوسرا مکان ہے، آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جو رینٹ آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور وہ رینٹ میں سے بھی جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس پر، اگر رینٹ میں سے آپ نے خرچہ کر دیا ہے رینوویشن میں، گھر بنانے میں، ریپیئر میں، اس میں بلز میں، اپنے یوز میں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جو آپ کے پاس سیونگ میں جو رینٹ منی پڑی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو اس لیے آپ ذرا مسئلہ بھی سمجھ لیں، بہت سی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس میں زکوٰۃ دینی ہے، تو آپ مسئلہ سوچ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ دے دیں، انشاءاللہ اس میں بھلا ہوگا۔ اللہ ہمیں رمضان کے اعمال میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول کرے، راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔